اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماہ سفر اور بدشگونی۔ سفر اسلامی مہینے، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، اور سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی مختلف طرح کی رسوم ہیں جو شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کہیں کوئی چنے بانٹ رہا ہے، کہیں کوئی گولیاں بنا کے پانی میں پھینک رہا ہے، مطلب اور خیال کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے جو سفر میں بلائیں اترتی ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، کیا قرآن و حدیث اس پر کوئی دلیل پیش کرتی ہے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، اور اس سے روک تھام کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ تو انہی سب چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے یہ لیکچر پلان کیا گیا ہے۔ یہ جو توہمات ہمارے معاشرے میں پریویل کرتی ہیں، جو وہم ہے ہمارے لوگوں میں، انہی سب چیزوں کو ہم انالائز کریں گے۔ سفرن یا صفرن کے معنی ہے خالی ہونا۔ صفر جیسے اردو میں ہوتا ہے نا صفر، اور اردو میں بھی انگلش میں زیرو کہ مطلب نتھنگ، اسی طرح عربی میں بھی اس کا مطلب خالی ہونا ہے۔ سفر المکان، یہ مشہور محاورہ ہے، یہ کیا ہے؟ خالی ہو جانا، گھر کا خالی ہو جانا۔ دیکھیں عربوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم جیسے اسلام میں یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر رجب، اسی طرح دین ابراہیمی میں بھی یہ حرمت والے مہینے ہی تھے۔ لیکن ہاں عرب اس میں تھوڑا رد و بدل کرتے تھے اپنے فائدے کے لیے، وہ حج کے دنوں کو تھوڑا سا بڑھا گھٹا دیتے تھے اپنے فائدے کے لیے، اور وہ تھوڑا سا چینج کر دیتے تھے، محرم کو کبھی ڈیلے کر دیتے تھے، کبھی جلدی کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے اپنے فائدے کے لیے، لیکن یہ 3 ماہ جو تھے یہ ان کے ہاں بھی حرمت والے مہینے تھے۔ اب ان 3 مہینوں میں کوئی لڑائی، کوئی جنگ و جدل منع تھی کسی بھی طرح کی۔ پھر جب ان 3 ماہ کے بعد سفر کا مہینہ آتا تھا تو پھر وہ سب جیسے قید سے کھل جاتے تھے، اور لوٹ مار شروع، لڑائیاں شروع، گھروں سے نکل جاتے تھے لڑنے کے لیے۔ تو پھر ان کے گھر کیا ہو جاتے تھے؟ ویران، سب لڑنے چلے گئے، لڑائیوں پر چلے گئے، لوٹ مار کرنے چلے گئے، اور جو لوگ عزت دار لوگ تھے وہ خود کو بچانے کے لیے وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے پہاڑوں پر، اور یعنی کہ ہم شر سے بچ جائیں۔ تو ہوتا کیا تھا؟ ان سب چیزوں کے نتیجے میں ان کے گھر ویران ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو کفار تھے وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال اور ہماری اپنے طریقے اور کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بس یہ بنا لیا کہ سفر کے مہینے میں نہ کوئی نحوست ہے، اس مہینے میں ہی کوئی نحوست ہے کہ ہمارے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کے مہینے میں ہی بیمار ہوئے تھے، تو لوگوں کو مزید وہم ہو گیا کہ اس مہینے میں گڑبڑ ہے، اور پھر یہ محاورہ جو میں نے ابھی بتایا سفر المکان، یہ مشہور ہو گیا کہ مکان حالی ہو گئے، سفر حالی ہو گئے۔ اور سفر کا مہینہ بھی جو ہے وہ اس نسبت سے انہوں نے نعوذ باللہ منحوس قرار دے دیا۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، نہ اسلام کی روح سے اور نہ ہی دین کے کسی بھی اسپیکٹ میں صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے، فعل سے یا کسی آیت سے کسی مہینے کا منحوس ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مشہور محدث اور تاریخ دان ہے سخاوی، انہوں نے اپنی کتاب المشہور اسماء فی الایام المشہور میں لکھا ہے کہ سفر میں گھر برباد اور خالی ہوتے تھے تو عربوں نے اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ ہی خود لوٹ مار سے باز رہے، کہ یعنی کہ وہ لوٹ مار کے لیے گھروں سے نکلیں تو لوٹ مار اپنی چھوڑنے، گھر آپ کے ویران نہیں ہوں گے، بلکہ سفر کے مہینے کو ہی منحوس قرار دے دیا۔ یہ انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے ایسے، اور قرآن میں بھی آگے ہم انشاءاللہ احادیث بھی بہت سی انشاءاللہ اس لیکچر میں کور کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے دیکھیں قرآن کی جو آیت ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی تھی، اس کی 13-14 آیت میں اس کے بارے میں بہت ہی، اس ٹاپک کے بارے میں اہم دلیل ہمیں ملتی ہے اس آیت سے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ وہ شگون کیا تھا؟ اس کا اپنا اعمال نامہ، اس کی ہر خوش بختی بدبختی اسی کے گلے میں لٹک رہی ہے، اس کے عمل کے حساب سے اس میں لکھا جائے گا کہ کیا اس نے کیا۔ وہ خود سے کوئی
کسی مہینے، کسی عدد یا کسی چیز میں کوئی شگون نہیں ہے، اس کے اپنے اندر ہی اس کا شگون ہے، اس کے اپنے گلے میں ہی لٹک رہا ہے۔ تو کیا ان آیات کا ترجمہ ہے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اس دن انسان خود ہی پھر حساب لگائے گا، اچھا میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اعمال نامہ اس میں آتا ہے نا سورہ کہف میں کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو ہمارے اعمال نامے میں ہر چھوٹی بڑی چیز، لوح محفوظ بھی اس سے مراد ہے کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی گئی ہے، ہر چیز۔ اور ہمارے اعمال نامے میں بھی ہمارے عمل کی ہر چھوٹی بڑی چیز، چھوٹے سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کسی دوسرے انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی جگہ کو، جیسے یہ جو کفار تھے وہ سفر کو منحوس قرار دیتے تھے، کبھی کسی عدد کو، کسی نمبر کو ہم منحوس سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی دن کو۔ تو یہ سب کچھ خلاف شریعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نحوست کو عربی میں طیرہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، پرندہ۔ تو عرب جو ہے وہ پرندے کے اڑنے سے فعال لیتے تھے، تو لہٰذا طیر جو ہے وہ بدفعلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی برا شگون۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ تو انسان کو کوئی تکلیف، آزمائش، بیماری اس کے اپنے نفس کی خرابیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی آزمائش قرب الہی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے، وہ نیک لوگوں پر بھی آتی ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کسی بھی طرح آزمائش نحوست نہیں ہوتی، کسی دن کی، کسی شخص کی، مہینے کی، عدد کی، کسی بھی چیز کی، جو اس کے ذریعہ آپ کے پاس جو کوئی آزمائش آپ کے پاس آئی ہے، اس کا تعلق ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہے، کسی شخص، مہینے، عدد، دن، کسی سے نہیں ہے۔ یا وہ اللہ کی مشیت ہے، انسان کو آزما کر اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں، یا انسان کی برائی کی سزا ہے۔ اور سزا بھی اگر ہے، دنیا کی سزا بھی رحمت ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں انسان عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ آج کل سورہ نور میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، حد قذف کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو کیوں تھی؟ تاکہ وہ لوگ، اتنے عظیم صحابہ تھے جن پر حد قذف لگی۔ واقعہ افک میں حمنہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بہن تھی، مستہ بن اساسہ، بدری صحابی تھے، حسان بن ثابت شاعر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیں سرکاری شاعر تھے، لیکن ان پہ حد لگی تاکہ اللہ تعالیٰ سے پاک حالت میں ملے۔ جو مغیرہ بن شعبہ کا ہم نے قصہ سنا، اس میں بھی 3 اتنے وہ عظیم صحابی تھے، شبل تھے، نافع تھے، اور ابو بکرہ تھے، ابی بکرہ رضی اللہ عنہم، ان پہ بھی لگی تاکہ دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے اور انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ کیونکہ دنیا کی ہر سزا بہت ہلکی ہے، دنیا قلیل ہے، اس کی سزا بھی قلیل ہے، اور آخرت کی ہر سزا بھاری ہے۔ تو دنیا میں پاک ہونا مقصد ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، تو یہ بھی انسان کے درجے بلند کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ وہ انسان کا ٹوٹنا، وہ انسان کی تکلیفیں، یہ سب انسان کے درجے کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے انسان کو نکالا۔ انسان کا جو دماغ ہے نا، وہ جب کسی چیز کو سوچ لیتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر ہمارا اندر میکنزم ہی ایسا ہے کہ ہم اس کے شواہد خود بخود اکٹھے کرنے لگتے ہیں۔ انسان کا دماغ کسی بھی فیصلے، کسی بھی سوچ کی لاجکس خود بنا لیتا ہے۔ کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے، اب نیکسٹ جو آیات انشاءاللہ آئیں گی وہ خطوات شیطان پہ ہی ہوں گی، سورہ نور میں انشاءاللہ 21 آیت سے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ وسوسہ ہے۔ ایک وسوسہ آتا ہے ہمارے دماغ میں، اچھے بھلے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پوری کہانی ہم خود بنا لیتے ہیں اپنے ہی دماغ میں، پھر نفس بھی دماغ کو سپورٹ کرنے لگتا ہے۔ توہم پرستی میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک بے حقیقت چیز کی 1000 لاجکس آپ کے پاس خود بخود آ جاتی ہیں۔ شیطان کا یہی تو کام ہے، یہی تو شیطانی وسوسہ ہے۔ اس نے تو بس ایک ذرا سی سرسراہٹ دینی ہے، باقی سارا کام ہمارا نفس کرنے لگتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے حقیقت وہی ہے جو رب نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ
کچھ حقیقت نہیں ہے. تو جب شگون گلے میں لٹکا ہے تو باہر سے نحوست کیسے پہنچے گی؟ کسی کے قدم، کسی کا سایہ، کسی کی شکل، کوئی دن، کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا. سب جاہلیت والی باتیں ہیں. جب کوئی مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ استغفار میں ہر مشکل کا حل ہے. وہ ہر مشکل کے لیے مؤثر ہے. رزق کی تنگی ہے، بے سکونی ہے، رشتوں میں دراڑ پڑ گئی، کوئی مشکل ہے، بچوں کی ایڈمیشنز کی، بچوں کے رشتوں کی، معاملات میں ناچاکی ہے، رشتہ داروں میں ناچاکی ہے، تو استغفار کریں. وہ ہر مسئلے کا حل ہے. کیونکہ دراصل ہمارے گناہ ہم تک خیر کو پہنچنے نہیں دیتے. ہمارے اپنے گناہ خیر کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں. ہم حرام کھاتے ہیں تو رزق میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم نے کسی کا حق غصب کر کے بچوں کو کھلا دیا ہے تو وہ نافرمان ہی ہوں گے. گھر میں نماز نہیں پڑھتے تو وہ جگہ بھی بے برکت ہو جائے گی. کسی جگہ ظلم ہوتا ہے تو وہ جگہ بھی بے برکت ہو جائے گی. کسی جگہ کوئی بہت بڑے کبائر کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اب جن گھروں میں بہت زیادہ غیبتیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان گھروں میں نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں. وہاں آ کر لوگوں کو اچھا محسوس نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص بدفالی پکڑ کر مقصد سے واپس لوٹ آیا تو صحابہ نے کہا کہ پھر اس کا تو اس نے مطلب غلط، اس کے بارے میں وعید آئی تو صحابہ نے کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ کہے کہ اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کی عربک جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر طیر، یعنی کہ توئے سے، ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اگر کوئی چیز کبھی کسی انسان نے ایسے برا شگون لے لیا کبھی، تو وہ یہ دعا پڑھے اور کفارہ دے. گھر سے نکلا لیکن کسی شخص سے ملا، وہ شخص اسے پسند نہیں تھا، میں نے اس کی شکل، بہت بری بات ہے ایسا کہنا، اس کی شکل دیکھ لی اور وہ واپس آ گیا. یا وہ جو ایک مشہور ہمارے معاشرے میں کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا. ویسے تو اب یہ بہت ہی زیادہ کیا کہنا چاہیے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. پتہ نہیں کہاں سے چلی یہ روایتیں، اب تو وہاں بھی شاید پریکٹس نہ کی جاتی ہوں. تو یہ سب کچھ، اور آپ واپس آ گئے. کوئی ٹوکن، آپ ہاسپٹل گئے، ٹوکن ملتے ہیں وہاں پہ، ٹوکن نمبر تھا، وہ نمبر پسند نہیں آیا، یہ تو نمبر ہی منحوس ہے. یہ سب شرک ہے، شرک خفی، جو ایسے دل میں داخل ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. شیطان کا تو حربہ ہے، اس کا سب سے بڑا وار انسان پہ ہوتا ہے، اسے شرک کرا دے. شرک کر لے تو بس ساری عبادتیں، ساری سخاوتیں، ساری تسبیحات، سارے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے. تو یہ ہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. پھر جب وہ اس حربے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر آگے کی چیزوں میں جاتا ہے، کبائر میں ڈالتا ہے، اس میں بھی نہیں تو پھر صغیرہ گناہوں میں، اس میں بھی نہیں تو پھر نیکیوں کو ضائع کرانے میں، نہیں تو پھر لغویات میں وقت ضائع کراتا ہے کہ نیکی نہ کر سکے. بہت حربے ہیں. لیکن جو شرک میں ہی قابو آ جائے گا تو وہ اسے اور کچھ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. اسلام انسان کو نا بے خوف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو 4 ذی الحجہ کو صحابہ اکرام کو عمرے کا احرام باندھنے کا حکم دیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن تمتع کو، حج تمتع، وہ جو عمرے کا الگ احرام باندھتے ہیں اور حج کا الگ، یعنی کہ عمرہ کا لیے پھر آپ کھول لیں، احرام کی شرطوں سے آزاد ہو جائیں. اس کے بعد جب حج کے دن آئیں گے تو ان دنوں میں پھر آپ احرام باندھ لیں، 8 ذی الحجہ کو جو باندھا جاتا ہے تو تب آپ احرام باندھ لیں. اس میں نا بہت زیادہ سہولت تھی حج تمتع میں. لیکن حج قران میں پہلے سے ہی قربانی کے جانور ساتھ لانے ہوتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے ساتھ، تو انہوں نے حج قران کیا تھا. لیکن پسند انہوں نے حج تمتع کو کیا تھا. تو انہوں نے جب 4 ذی الحجہ کو صحابہ کو کہ عمرے کا احرام باندھیں تو صحابہ ہچکچائے. کیوں؟ عربوں کے جاہلیت پر مبنی جو رواج تھے نا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا، اس کو وہ بہت ہی عظیم گناہ سمجھتے تھے. تو صحابہ کو ذرا ڈر لگا، مگر یہی ڈر جو ہے نا اسلام دلوں سے نکال دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اسی لیے کہا کہ یہ چیزیں اب ختم کر دو. جتنے بھی احکامات، آگے بھی ہم احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے،
یہ سب چیزیں انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہیں اور ان سارے وہموں سے انسان کے دل کو فارغ کرتی ہیں. انسان کا دل ان وہموں اور ان توہمات کے لیے نہیں ہے, اس توہم پرستی کے لیے نہیں ہے, بہت زیادہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے ہے. تو یہ دنوں کا وہم اور مہینے کا وہم اور جانوروں کا وہم, یہ سب اللہ تعالیٰ یہ دلوں سے نکالتے ہیں. یہ وہم, انسانوں کا زور کسی کی تقدیر پر نہیں ہو سکتا. آپ خود اگر سمجھیں گے, اپنے ذہن پہ سوار کر لیں گے, تو آپ کو بہت سی لاجکس خود بہت ملتی جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں برائی پہنچانا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا, میں بھلائی پہنچانا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, میرے علاوہ جو کسی چیز کا سہارا تلاش کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کو انہی کے سہارے پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو جو اللہ کے سہارے پہ رہتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو جس وہم میں پڑ جاتے ہیں, پھر وہ اسی وہم میں پڑے رہتے ہیں اور وہ انہی سہاروں پر رہ جاتے ہیں. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ شرک میری امت میں ایسے داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی, کہ وہ محسوس ہوتی ہے اتنا اندھیرا اور پتھر بھی سیاہ اور چونٹی بھی سیاہ. تو بلی, الو, تیر پانسے, جبت, ہاروسکوپ, ستارے, سیارے, سیاروں کا علم, ستاروں کا علم, یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اثر انداز نہیں ہوتے. ہاں, ہمارے اعمال ہماری تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. بہت سی احادیث ہیں اس پر. صلہ رحمی کرے, رزق بڑھے گا, عمر میں برکت ہو جائے گی, اور صدقہ کرنے سے بھی بلائیں دور ہوتی ہیں. تو یہ ہے نا, یہ چیزیں آپ کے لیے معاون ہیں, یہ چیزیں کریں. پھر بیماری, کچھ لوگ بیماری کو بھی کسی نحوست, کسی چیز کی نحوست سمجھتے ہیں. جیسے کہ سفر کے مہینے میں بھی بہت سے لوگوں سے میں نے سنا, اس میں بلائیں اترتی ہیں, اس میں بیماریاں اترتی ہیں. بیماریاں اترنے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک رات, ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں جب بلائیں اترتی ہیں, بیماریاں اترتی ہیں. تو اپنے برتنوں کو ڈھک دو. وہ رات کون سی ہے وہ کوئی نہیں جانتا, کسی کو نہیں پتا. تو اپنی روٹین میں ایک مسلمان کے اس کا طریقہ ہونا چاہیے, اس کی روٹین ہونی چاہیے کہ رات کو کھانے کے پینے کے برتن وہ ڈھک دے, دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دے. جو بلائیں اتریں گی وہ انٹر نہیں ہوں گی, وہ برتنوں میں داخل نہیں ہوں گی. اور بیماری بھی اگر کوئی ہے تو اسے احتیاط کریں, لیکن وہم نہ کریں. حدیث میں کیا آتا ہے, جزامی سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچتے ہو. یعنی کہ بیمار اگر کوئی ہے, کوئی ایسا مرض ہے جو متعدی ہے, حالانکہ یہ بھی حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, متعدی کوئی بیماری نہیں ہوتی, لیکن بہرحال جیسے کووڈ ہو گیا تھا تو اس میں بھی ایسے ہی ہے, جزام کے لیے بھی ایسے ہی ہے, تعاون کے لیے بھی آتا ہے کہ جس شہر میں تعاون پھیل جائے تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر تم وہاں ہو تو وہاں سے نکلو نہیں, اور اگر تم باہر ہو تو وہاں جاؤ نہیں. باہر نکلو گے تو وہ بیماری لے کے تم باہر پھیلو گے, باہر کے لوگوں کو لگاؤ گے, اور اگر باہر ہو تو اندر آؤ گے تو بیماری لگ جائے گی. احتیاط ٹھیک ہے, احتیاط شرط ہے, علاج بھی احادیث میں آتا ہے کہ بیماروں کا علاج کرو, لیکن وہم کی کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. وہم کیوں کرنا ہے؟ اور جب بیماری آ جائے گی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی, اس نے پھر آنا ہی تھا. ایک شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر, عورت اور گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے. انہوں نے اس شخص سے کہا کہ ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں, اور کہا کسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غصے میں آ گئی. انہوں نے فرمایا, خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کہا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا تھا کہ عرب ان چیزوں سے نحوست لیتے تھے, عرب ان چیزوں سے نحوست لیتے تھے, ان چیزوں میں نحوست ہوتی نہیں ہے. دیکھیں, ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں نے کہا کہ امی جان کوئی مجھے حدیث بیان کرے, تو فرمایا کہ پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فعل پسند تھی. یعنی کہ یہ جو عرب پرندوں سے فعل لیتے تھے, پرندہ دائیں اڑا تو ہم کام کر لیں گے, بائیں اڑا تو ہم نہیں کریں گے, تو وہ تو اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے, وہ کسی کو اچھائی برائی نہیں بتا سکتا. اسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا استخارہ کا؟
استخارہ کریں اور اس کے بعد جو دل میں چیز بیٹھتی ہے وہ آپ کر لیں. اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ دل میں بھی بیٹھ جائے نا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اس رخ پہ موڑ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور ان کیس اگر پھر بھی نقصان ہے تو پھر وہ تقدیر میں تھا. اللہ آپ کا مالک ہے. اگر کسی چیز میں نقصان تھا، مے بی آپ کے کسی گناہ کی معافی کا سبب ہو گیا ہو وہ نقصان، وہ تکلیف کسی اجر کا باعث بن جائے، وہ تکلیف کوئی ایسا اجر بن جائے جس کی آپ کو قیامت کے روز بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ہم تو تقدیر کے معاملات نہیں جانتے ہوتے. اور بیماری کے بارے میں بھی ایسی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے. ہاں نظر لگنا برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور اس کے بھی طریقے ایسے نہیں آپ مرچیں وار وار کے پھینکے اور پھٹکریاں جلانا شروع کر دیں تووں پر، نہیں. اس کی دعائیں بتائی گئی ہیں، مسنون دعائیں ہیں، مسنون طریقے ہیں. بہت زیادہ لگ جائے تو غسل کے بھی طریقے ہیں کہ کیا کیا جائے. لیکن یہ جو پرندے کے اڑنے سے وہ جو فال نکالتے تھے، وہ سب جو ہے وہ اسلامی طریقے نہیں ہیں اور جاہلیت کے طریقے ہیں. سعد بن ابی وقاص سے ایک تابعی نے پوچھا کہ بدشگونی کے بارے میں مجھے بتائیے، تو انہوں نے اس تابعی کو جھڑک دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی فعال بری نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. اگر کوئی بدشگونی ہوتی تو گھوڑے بیوی اور گھر میں ہوتی، یعنی کہ ہے نہیں. اگر ہوتی تو ان میں ہوتی. جب کسی علاقے میں سنو کہ طاعون کی بیماری پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں ہو تو باہر نہ نکلو. اب ان تین چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ اب یہ طاعون والی بیماری کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک احتیاط جو ہے وہ اسلام بھی کہتا ہے کہ احتیاط کریں. اب ان تین چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایک تو یہ عرب جاہلیت میں ایک تھا کہ وہ اس کو نحوست لیتے تھے، لیکن اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، گھوڑے میں، بیوی میں، گھر میں. ان تین چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان کا، کسی بھی انسان کا ان چیزوں سے تعلق واسطہ زیادہ پڑتا ہے. بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، ان سے تعلق زیادہ پڑتا ہے. کوئی بھی بیوی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. وہ نیک ہے تب بھی اور وہ نیک نہیں ہے تب بھی. امام نووی نے لکھا ہے کہ گھر کی نحوست سے مراد اس کا تنگ ہونا ہے. گھر کی نحوست سے مراد کیا ہے؟ اس کا تنگ ہونا، برا پڑوسی ہونا. یعنی کہ گھر ہے اور ساتھ پڑوسی اچھے نہیں ہیں، برا پڑوسی اور اس کی اذیتیں ہیں، یہ گھر کی نحوست ہے. عورت کی نحوست، یہ امام نووی کی جو قول ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. عورت کی نحوست یعنی کہ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، تو اس سے یہی مراد ہے. عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی، بد اخلاقی ہے. یعنی کہ پھر وہ گھر میں اس کی وجہ سے نحوست ہو جائے. نحوست مطلب ایکچوئل نحوست نہیں، یعنی اس کی وجہ سے بے برکتی ہو جائے گی اور گھر کی فضا بری ہو جائے گی. اور اب نیگیٹو وائبس کو تو ساری دنیا مانتی ہے کہ نیگیٹو وائبس ہوتی ہیں جو انسان کی باتوں، انسان کے جو جیسچرز ہیں اور انسان کے جو سوچیں ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہی ہوتی ہیں اس کے ارد گرد. تو عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی یعنی بد اخلاقی، بے حیا اور بد کردار ہونا ہے. گھوڑے کی نحوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا ہے. سواری کے قابل کب نہیں ہوگی سواری؟ وہ گھوڑا جو ہے، یا آپ آج کے دور میں گاڑی لے لیں، کب وہ سواری کے قابل نہیں ہوگی؟ گھوڑا ہے تو وہ بیمار ہو یا بدک جائے، اپنے اوپر بیٹھنے ہی نہ دے، یا بیمار ہے بیچارہ چل ہی نہیں سکتا، تو اس کا ہونے نہ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یا جہاد میں استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہماری گھروں میں جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اگر اس کی نحوست کیا ہوگی؟ استعمال کے قابل نہیں ہے، بار بار پرابلم کرتی ہے. اور ایک امام نبوی نے کیا کہا ہے؟ اور جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا اور قیمت زیادہ اور استعمال کم ہونا. قیمت اس کی زیادہ، استعمال کم ہو رہا ہے. یعنی کہ گھوڑا جو ہے اس پہ لگ زیادہ رہے ہیں پیسے، چاہے وہ بیماری پہ چاہے اس کے کھانے پہ، لیکن وہ اس کا یوز بہت کم ہے، وہ کام بہت کم دے رہا ہے. اور گاڑی کا بھی ایسے، پیٹرول پہ اتنے پیسے اور اس کی اپنی ریپیئرنگ پہ اور اس پہ اتنے پیسے، لیکن استعمال کم ہوتی ہے، تھوڑا سا چلتی ہے. مطلب یہ سواری کی نحوست ہے. سواری کی نحوست کوئی اس کی سواری ہونے کی وجہ سے اس میں نحوست نہیں ہے. اگر وہ ایسی تکلیفیں دے رہی ہے اپنے مالک کو تو پھر اس میں نحوست ہے. خادم کی نحوست سے مراد
اس کا بد اخلاق ہونا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نحوست سے مراد عدم موافقت ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ اختلاف. اب یہ جو کمپیٹیبل نہ ہونا ہے، یہ تو کوئی وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ خادم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے. کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی. گاڑی اچھی ہے لیکن کچھ لوگوں کو گرمی بہت لگتی ہے، اے سی نہیں بس کام کرتا، تو آپ کے لیے کمپیٹیبل تو نہ ہوئی. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ویسے تو انسان کو رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے، مشقت میں انسان پیدا کیا گیا ہے تو اسے مشقت کا عادی ہونا چاہیے، لیکن ایک ایگزامپل ہے کہ موافقت کا نہ ہونا. پھر جابر رضی اللہ عنہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ، کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہے. یعنی کہ وہ خود اپنے اچھے برے حالات کا ذمہ دار ہے. ہر بات پہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو گھروں میں نحوست کیا ہوگی؟ اس کا تنگ ہونا، یا وہاں کوئی اذیت مل رہی ہے. لیکن دیکھیں، بے برکتی جو ہے نا کسی بھی گھر میں، وہ وہیں بے برکتی ہوگی جہاں اللہ کے قانون پریکٹس نہیں کیے جائیں گے، جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، جہاں اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور عبادت صرف یہ آپ کی فزیکل عبادت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کا عبد ہونا آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اللہ کا عبد ہونے کے لحاظ سے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، وہ ہم نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھر بے برکت ہو جائے گا. احادیث میں کیا آتا ہے؟ جہاں بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہاں کیا ہوتی ہے؟ بیماریاں پھوٹتی ہیں. ایسی بیماریاں جو ان سے پہلے نہیں ہوتی، پہلی قوموں میں نہیں ہوتی. جہاں زکوٰۃ نہ دی جائے وہاں بارشیں نہیں ہوں گی. تو نحوست پھر کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے میں. نحوست ہمارے اپنے اعمال میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اعمال جو ہم کرتے ہیں ان میں ہے. پھر یہ جو کہانت، فالگیری، یا یہ جو نجومیوں کے پاس آیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی احادیث ہیں. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ جس نے کہانت کی، یعنی کہ یہ جو کسی طرح غیب کی خبر جاننے کی کوشش کی، نجومی کے پاس چلا گیا، یا مختلف طریقے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی، یعنی کہ خود بتا رہا ہے، وہ بڑے مزے سے ہاتھ دیکھ دیکھ کے لکیروں کے مطابق آپ بتا رہے ہیں چیزیں، اور جو ہاتھ دکھا رہا ہے وہ بھی. جس نے کہانت کی اور جس کے لیے کی گئی، یا جو شگون لیتے ہوئے واپس آ گیا، یعنی کہ وہی کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے کچھ، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے بعد توبہ تو ظاہرہ کی جا سکتی ہے، توبہ کے لیے بھی میں نے دعا بھی آپ کو بتائی. لیکن جب انسان ان وہموں کا شکار ہوتا ہے نا، تو وہ اعلیٰ درجات حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اپنی ساری جو پروڈکٹیو جو اس کی انرجیز تھی، وہ تو اس کی توہمات میں اور وہموں میں نکل گئی، ان کو سوچنے میں اور اس پر ہلکان ہونے میں نکل گئی. تو وہ کرے گا کیا؟ جبکہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ بالکل فوکسڈ ہوتا ہے اپنے کام کی طرف، وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، کرسٹل کلیئر ہوتا ہے میں نے کرنا کیا ہے اپنی لائف میں. وہ ادھر ادھر کی چیزیں اس کو ڈسٹریکٹ ہی نہیں کرتی. جو ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں وہ کبھی مقصد کو حاصل ہی نہیں کر پاتے. ایک فوکس اسٹوڈنٹ اور ایک بالکل جو ڈسٹریکٹ ہوا ہوا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے رزلٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. جو 10 منٹ پڑھتا ہے اور کبھی اٹھ کے اسے واش روم یاد آتا ہے، کبھی اٹھ کے اسے پانی، کبھی اس کو اپنا موبائل کھولنا یاد آتا ہے، کبھی اس کو ٹی وی یاد آتا ہے، تو وہ کیا پڑھے گا؟ اور جو مسلسل جس کا فوکس ہے، وہ 2 گھنٹے لگاتار اپنے گول پر کام کر سکتا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا. بات بات پر شگون لینا، شگون لینے والا بہت سے خیر کے کام نہیں کر سکے گا، یا کرنے نکلے گا تو مکمل نہیں کر سکے گا. بہت سی جو کامیابیاں ہیں نا، وہ مشقتوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ مختص ہوتی ہیں، کنفائنڈ ہوتی ہیں. انسان ان مشقتوں کو جھیل کر ہی آگے بڑھتا ہے. ان مشقتوں کو جھیلنا ہی تو انسان کی عظمت ہے. جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈرائیونگ تو نہیں چھوڑ دیتا. بہت سے لوگ اپنے بستروں پہ مر جاتے ہیں تو لوگ سونا تو نہیں چھوڑ دیتے، روز اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، پارٹ آف لائف ہے. تو اس طرح جب آپ گھر سے نکلے، کوئی چیز، کبھی ناکامی کبھی کامیابی، یہ پارٹ آف لائف ہے. اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اندھیرے کے ساتھ روشنی ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. بات بات پہ شگون لینا یہ مومن کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. بس ہم اپنے نفس کی تسلی کے لیے شگون لے لیتے ہیں، اپنے پہ کوئی چیز نہیں لیتے. ہر ناکامی کا قصوروار ہم کسی نہ کسی طرح کسی دوسری چیز کو ٹھہرا دیتے ہیں. خود کو قصوروار یا اپنی محنت میں کمی ہم نہیں اس کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری محنت میں بھی کمی تھی. اور نہ بھی کریں، کبھی نہیں ہوتی کمی لیکن پھر بھی ناکامی ملتی ہے تو تقدیر. لیکن فضول کے جو وہم ہے وہ نہ پالیں. شام کو جھاڑو نہ لگائیں، بچے کو جھاڑو مارے بچہ سوکھ جائے گا. جھاڑو سے بچہ سوکھ جائے گا؟ بچے کے ویسے تو ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن ایک توہم پرستی کی بات کر رہی ہوں. بچے کے پاس کینچی رکھ دی، جو نیو بورنز ہوتے ہیں ان کے پاس کینچی رکھ دی جاتی ہے کہ لوہے کی کوئی چیز، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. یہ کینچی بچائے گی نظر سے؟ جو اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں بتائیں، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلیں، وہ نہیں بچائیں گی، لیکن کینچی بچا لے گی. بہت سی وہم دین کے لحاظ سے بھی بہت سے وہم ہوتے ہیں. دینی پوسٹ جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو کم از کم 10 لوگوں کو بتائیں ورنہ مصیبت آ جائے گی. وہ کیسی نیکی ہے بھائی جس کے ساتھ آپ نے اس شخص کو جس کو فارورڈ کیا میسج، اس کو ایک آپ نے وہم میں ڈال دی ہے. تو یہ اس طرح کے وہم اور اس طرح کے وہموں کے غیر شرعی علاج. اب نظر بد کا کبھی تو نظر بد ہوتی ہے، کبھی اس کا وہم ہوتا ہے، لیکن علاج اس کا کون سا کرنا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، جو ہم کڑا صاحب کہہ لیں پہن لیتے ہیں، اور کچھ لوگ واقعی اسی نیت سے پہنتے ہیں کہ کوئی بلا ٹل جائے یا اس طرح کی کوئی چیز. تو پیتل کا چھلا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس کو پہننے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، کیونکہ نے یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بھروسہ اس پہ کیا ہے تو تمہیں اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. صحابہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہوتے تھے ان چیزوں کے بارے میں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی. کہانت یعنی کہ وہم، فالگیری، نجومی کے پاس جانا، یہ سب کچھ کہانت. یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. کتنی بڑی بات ہے. وہ ہم میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے وہ امت مسلمہ ہی نہیں، اس میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سب چیزوں میں آپ اللہ سے ہٹ کے کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے وہ ہم میں سے نہیں. یہ شرک ہے، اس لیے وہ ہم میں سے نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو پھر یہ 70,000 لوگ کی جو کوالٹی بتائی گئی ہے وہ بتائی ہی یہ گئی ہے. ہم اکثر یہ کوٹ کرتے ہیں، میں نے تفسیر میں بھی اکثر یہ کوٹ کی ہے بات کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے. اللہ کرے ہم ان 70,000 میں سے ہو، لیکن یہ آگے کی پوری حدیث ہے. ٹائمز مطلب وہ موقع نہیں ہوتا تو لیکن یہ پوری حدیث یہ ہے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل. توحید اگر خالص ہے نا تو پھر گناہ گار بھی شفاعت پہ نکال لیے جائیں گے. لیکن اگر کوئی شرک پر تھا نا تو اس کے لیے تو شفاعت ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے نکلے گا جہنم سے؟ اللہ تعالیٰ دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہر طرح کا شرک، باطنی ظاہری ہر طرح کا، کبھی کبھی ظاہری شرک نہیں ہوتا لیکن ہمارا عقائد میں شرک ہوتا ہے. ہم عملی طور پہ شرک نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارے عقیدے میں شرک ہوتا ہے، ہماری باتوں میں شرک ہوتا ہے، ہماری سوچ میں شرک ہوتا ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیا نیا جاہلیت سے باہر آیا ہوں، یعنی کہ نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، اور اب اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو، کہ تم نہ جایا کرو، تم تو اسلام لے آئے ہو، تم نہ جایا کرو. میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں. فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا
وہم ہے، بس یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہ نہیں کالی بلی رستہ کاٹ گئی واپس چلو، یہ ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. الو بول رہا ہے بہت منحوس ہے، رات کو بلی رو رہی ہے بہت منحوس ہے، کوئی مر جائے گا. نعوذ باللہ، موت اللہ نے لکھی ہے، بلیوں نے نہیں لکھی، اور بلیوں کے رونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. میں نے عرض کیا کیا ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں؟ تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ مطلب انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ذائچے جو بناتے ہیں نا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے جو آج بھی لوگ بناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے. تو جس نے لکیریں، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہوں تو وہ صحیح ہو سکتی ہیں. لیکن کیا آج کے دور میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ لکیریں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق تھیں یا ویسی تھیں، ان کے موافق تھیں؟ ان کے پاس وحی کا سورس تھا، وحی کے ذریعے انہیں یہ علم سکھایا گیا تھا جو آج کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ کون سے نبی تھے؟ نام بھی نہیں ہے اس حدیث میں. تو اب کوئی ذائچے نکال سکتا ہے؟ اب کوئی بدشگونیاں لینا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جائز نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کسی نے لیے تو وہ وہی دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اچھا، بدشگونی جو ہے وہ بدشگونی کچھ نہیں مگر اچھی فعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. وہ کیسے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں. وہ ایک شخص نے پوچھا تھا نا کہ میرے اونٹ ہیں، وہ اتنے اونٹ ہیں، وہ اچھے بھلے تھے، انہوں نے ایک خارش والا اونٹ جو ہے وہ ان میں چلا گیا اور ان سب کو خارش لگ گئی، تو پھر کیا کوئی بیماری متعدی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ ویسے تو کوئی بیماری ایسی ہے آپ اسے احتیاط کریں، یہ نہیں کہ ایک اونٹ خارش والا ہے تو باقی سارے اونٹ اس کے پاس بھیج دیں. ٹھیک ہے لگ جاتی ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ بس یہ ہوا ہی اس کی وجہ سے ہے اور فلاں منحوس ہے فلاں منحوس ہے. نہیں، وہ پہلی بیماری بھی تو اتری تھی نا. وہ کس کی وجہ سے اتر آئی اس اونٹ پر؟ وہ بیماری اترنی تھی. ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے. نیک فعل اب کیا ہوئی؟ کوئی اچھا نام، کسی شہر کا اچھا نام، کسی شخص کا اچھا نام. جیسے انہوں نے اپنی زوجہ کا نام بدل کے کیا رکھا تھا؟ جویریہ. پہلے برات تھا شاید، تو برا، تو اسے بدل کے جویریہ رکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اچھی بات، اچھا کام، مطلب اچھی فعل پسند کرتے تھے. تو بدفالیں جسے اب ہم کہتے ہیں نا بدفال منہ سے نہ نکالو، تو واقعی نہیں نکالنی چاہیے. اچھی بات منہ سے نکالیں، اس کی پاسبلٹی کتنی بھی ہے. ہم کسی پہ جج نہیں لگے ہوتے کہ ہم پاسبلٹیز بتاتے پھریں، بس اتنے پرسنٹ چانس ہے تمہارا کام ہوگا، اور دوسرے کا بالکل اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیں اور اس کو بالکل ڈسکریج کر دیں. اچھی بات کریں، نیک فعل، مجھے نیک فعل پسند ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، لیکن مجھے نیک فعل پسند ہے. صحابی نے عرض کیا کہ نیک فعل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات. ایک ہمارے قریبی جاننے والے تھے، وہ ویزا آفس گئے تو وہاں بایو میٹرک کرائے. وہ بالکل ایک سمپل سا پروسیجر ہے، کرا کے آپ نے واپس آ جانا ہوتا ہے بایو میٹرک دے کے. تو نہ وہ آفیسر اس بات سے ریلیٹڈ ہے، نہ اس کا یہ کام ہے. کہتے ہیں 90% ریجیکٹ ہو جائے گا. اب ان کو اتنی بری لگی بات، کیونکہ آپ کسی کو ویل وشز نہیں دے سکتے. اب بدفعلیں منہ سے نکالتے ہیں اور لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اور جو بڑی امید لے کے جاتا ہے اچھا میرا اب یہ کام ہو جائے گا، تو وہ کیا دل لے کے واپس آتا ہے؟ اور کیا وہ ایسے شخص کو دعائیں دیتا ہوا اٹھتا ہے؟ پھر شاپنگ جا رہے ہیں تو نہیں آج تو منگل ہے، میرا منگل والے دن کام نہیں ہوگا، یہ بھی بدفعل ہے. آپ جائیں، اللہ کا نام لے کے جائیں، سفر کی دعا پڑھ کے جائیں، گھر سے نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، اور بعد میں اللہ سے حاجت کی دعا جو ہے وہ مانگیں، اور بس چلے جائیں. اب یہ دن میں بحیثیت دن، ایز اے دن میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. پھر کسی سے بات کرنی ہے اور کوئی دوسرا کہہ دے تم کر کے دیکھ لو، تمہارا بننا کچھ نہیں، وہ تو کبھی کسی کا کوئی سنتی نہیں بات یا سنتا ہی نہیں بات.
ہمیشہ اچھی بات کہیں. اچھی بات ہے نیک فال. نیک فال اچھی بات ہے, اچھا نام ہے, اچھی چیز ہے. اچھی بات پازیٹیو انرجی دیتی ہے, بری بات نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہے. پازیٹیو وائبس جو ہوں وہ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں. نیگیٹیو وائبس جو ہیں وہ انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. کوئی ڈسکریجمنٹ والی بات کبھی آپ کے منہ سے نہ نکلے. آپ کا امپیکٹ لوگوں پہ پازیٹیو انسان کا آنا چاہیے. نیگیٹو لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں, اچھے لگتے ہیں آپ کو. نیگیٹو لوگ کبھی بھی نہیں اچھے لگتے, کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے. تو ایون کہ مائیں اپنے سگے بچوں کو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہیں تو نکمہ ہے. یقین کریں جو بچوں کا امیج آپ بناتے ہیں نا اپنی زبانوں کے ذریعے, بچے اسی کو فالو کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا بڑا بے صبر ہے, اس بچے میں آپ نوٹ کریں گی اس کا بے صبرا پن دن بدن بڑھتا جائے گا. اور جس بچے کو آپ کہنا شروع کر دیں گی نا اس بچے میں میرے بڑا صبر ہے, یقین کریں اس کا صبر بڑھتا جائے گا. بہت سی ماؤں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی بھی ہوگی. اگر آپ بچے میں بے صبری دیکھتی ہیں اسے کہیں نا, جو اس کی اچھی کوالٹی نا وہ بتایا کریں, وہ اسی کو بڑھاتا جائے گا. آہستہ آہستہ وہ بے صبرا پن بھی ختم ہو جائے گا. پھر جب ختم ہونے لگے تو کہیں پہلے ایسے یہ مجھے لگتا تھا کرے گا, کرتا تھا, لیکن اب تو ماشاءاللہ یہ اتنا سیٹل ہو گیا ہے اور اتنا اچھے یہ جیسچر شو کرتا ہے. اور تو پھر وہ جو تھوڑی سی چیزیں وہ بھی نکل جائے گی. یہ ہوتی ہے پازیٹیوٹی کا اثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نظر لگ جانا برحق ہے اور سب سے سچا شگون فعال ہے, نیک فعال ہے, یعنی کہ وہی اچھی بات. دیکھیں جاہلیت کا نا کانسیپٹ تھا کہ مردے کی کھوپڑی سے نا کوئی پرندہ نکلتا ہے, اور جب تک اس وہ کائیں کائیں کرتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, جب تک کہ اس کو کچھ پانی نہ پلا دو, یا مطلب کہ اس لیے وہ الو کے بولنے کو اور ان چیزوں کے بولنے کو نا وہ ایک بری چیز سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی مردہ ہے اور اس کے اندر سے کوئی نکلا ہے پرندہ اور وہ رو رہا ہے اور وہ بیچارہ ضرورت, مطلب اس طرح کے ان کے عجیب و غریب قسم کے ان کے کانسیپٹ تھے. تو اس کانسیپٹ کی نا اس حدیث میں نفی کی گئی ہے کہ مردے کی کھوپڑی میں سے کسی چیز کے نکلنے کی, کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نظر لگ جانا برحق ہے اور سب سے سچا شگون فعال ہے. نیک فعال یہی ہے کہ وہ اچھی بات کی جائے. اچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی علاقے کا, کسی شخص کا نام دیکھیں, پہلے یہ جو مدینہ تھا اس کا نام یثرب تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اسے منافقین یثرب کہتے تھے, اور پھر کیا اس کا نام کیا رکھا گیا, مدینہ, مدینہ منورہ, پاک شہر. تو اچھا نام پسند کیا گیا نا, اور اچھا نام ہی رکھا گیا. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے, لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے, یعنی عامل بنا کے کچھ عمل کرنا ہے, اس نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے, کہیں پہ ڈیوٹی کوئی اسائن کرتے, تو اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے, اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آتے. اور اگر اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دکھائی دیتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے, اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آنے لگتے, اور اگر نام ناپسند ہوتا تو ناپسندیدگی کے آثار چہرے پر نظر آنے لگتے. ان کا چہرہ ہی ایسا تھا نا, بالکل سچائی کا, اندر کے حالات کا آئینہ. ویسے تو جو صبر ہے اس کا تقاضا ایسے ہی ہے کہ آپ بہت زیادہ خوشی میں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں, اور نہ ہی بہت زیادہ غم میں آؤٹ آف کنٹرول ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا جو چہرہ ہے نا وہ آپ کے اندر کی عکاسی کرتا بھی ہے اور کرنی چاہیے بھی. آپ اندر سے خوش ہیں اور اوپر سے آپ نے منہ بنایا ہوا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. شادی والے گھروں میں منہ بنا کے لوگ بیٹھے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. اور مرگ والے گھروں میں لوگ ہنس رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے.
اور چہرے کو آپ کے اندر کی حالت کا ہی عکاس ہونا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آثار نظر آنے لگتے تھے، لیکن ہمارے دلوں میں تو بہت سی طرح کے مرض ہوتے ہیں. ہم کبھی جان بوجھ کر شو نہیں کرتے، اور کبھی ہمیں عادت ہی ہو جاتی ہے کہ جو اندر ہے وہ شو ہی نہیں کرنا. عادت ہو جاتی ہے. بالکل سپاٹ کچھ لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں، کوئی ایکسپریشنز نہیں. ایسے لوگ کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اور کچھ لوگ کے ایسے ایکسپریشنز ہوتے ہیں کہ آپ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس طرح کا انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنا دل بالکل پیور رکھا ہوتا ہے. بالکل سیدھی سادھی بات کرتا ہے جو دل کے اندر سے ہی نکلتی ہے، وہ اگلے کے دل میں پہنچ جاتی ہے، اور آپ سمجھ جاتے ہیں اچھا اس کا دل کیسا ہے. بڑ بولے ہوتے ہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ دل کا سچا ہے. وہ کچھ اچھا کڑوا بول رہا ہے یا میٹھا بول رہا ہے، لیکن یہ دل کا سچا ہے. تو یہ جو سچائی ہے نا، یہ جو آپ کی آنیسٹی ہے اور ٹروتھفلنس ہے، آپ کی سچائی ہے دل کی اندر کی، یہی مطلوب ہے. یہ لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہے اور انسان کو خود بھی فائدہ دیتی ہے جب اس کا عمل اچھا رہتا ہے، اس میں منافقت نہیں ہوتی. عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال عثمان بن عفان نے بیان کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ سہیل کو ان کی، یعنی سہیل بن عمرو جن کو قریش نے منتخب کیا تھا معاہدے کے لیے، جنہوں نے اپنی بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، سہیل کو ان کی قوم نے بھیجا کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں. قریش آئندہ 3 سال تک قریش آئندہ سال 3 دن تک مکہ کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے کی خبر پہ فرمایا اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا. یعنی کہ یہ ایک اچھی بات ہے نا. جب وہ آ رہے تھے تو یہ کہا کہ یہ آسانی کوئی ہوگی، کوئی آسانی ہے. اور فتح مکہ کے بعد سہیل بن عمرو نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا، اور اس وقت یہ بہت ہی زیادہ، بہت ہی بڑے دشمن تھے اسلام کے. پھر انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا لگتا کہ یہ سنیں یا راشد یا نجیح. نجاح کیا ہوتا ہے؟ کامیابی. کہ اے کامیاب، یعنی اچھا ذکر کیا جائے، پازیٹیو چیز بتائی جائے، پازیٹیو طریقے سے بلایا جائے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، اچھی بات منہ سے نکالی جائے. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے ایک رات وہ دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے ایک رات وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے، یعنی کہ خواب. گویا ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے سامنے ابن توبہ کی تازہ کھجوریں لائی گئیں. میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں، یا میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ دنیا میں ہماری عظمت ہوگی اور آخرت میں بچاؤ ہوگا اور ہمارا دین بہت عمدہ ہوگا. یعنی کہ تعبیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی، بڑی پازیٹیو کی. تو خواب کی بھی کوئی خواب سنائے نا، ویسے تو برا خواب سنانے کی ممانعت ہے حدیث میں. برا خواب کسی بہت اپنے قریبی ویل وشر کو بھی نہیں سناتے. اچھا خواب بھی صرف ویل وشر کو سناتے ہیں جو آپ کے لیے اچھی خواہشات رکھتا ہے، سگے رشتہ دار ہیں، آپ کی بہن بھائی ہیں یا پیرنٹس ہیں یا آپ کے ہسبینڈ وائف ہیں. تو لیکن برا خواب کسی کو بھی نہ سنائیں، کیونکہ کوئی بھی اگر بدفعال منہ سے نکالے گا نا تو اس کی تعبیر پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی تو فرمایا ہم نے تمہارے منہ سے اچھی فال لی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے اچھی بات کو. تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ اچھے کلمات منہ سے نکالیں، لوگوں کے بارے میں بھی بری بات نہ کریں. دیکھیں آپ اگر سامنے کسی کے منہ پر بری بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہو جائے گا. پیچھے بری بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ غیبت. اور اگر پیچھے بری بات کی اور وہ سچی بھی نہیں ہے تو پھر اس سے بھی بڑا گناہ بہتان، جھوٹ باندھ دیا کسی پہ، کتنے بڑے گناہوں میں پڑ گئے. تو بری بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اچھی بات منہ سے نکالیں، دعائیں دیتے ہوئے لوگوں سے بات کریں، بچوں کو دعائیں دیں. ایک تو خود آپ پازیٹیو رہیں گے، دوسرا جب دوسروں کو دعائیں دیں گے تو اسپیشلی جب انسان کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کو، کسی کے غائب اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں کو نیک مقصد میں کامیاب کرے یا فلاں چیز میں کامیاب کرے، تو فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہیں گے اور کہیں گے تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو. یہ ہم نے پڑھا ہے نا اس کے بارے میں، حدیث میں یہ آتا ہے
کہ غائبانہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے بھی ایسا ہو. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ہم مال میں سہولتوں میں تو کنجوسی کرتے ہیں, کسی کو کچھ پرووائڈ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم دعاؤں میں اچھے کلام میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. اس سے کون سا بل آتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھی بات کہیں, اچھا کلام کریں. پھر ایک فیبریکیٹڈ بالکل حدیث ہے, موضوع حدیث جسے کہتے ہیں. فیبریکیٹڈ ہوتا ہے خود, موضوع حدیث ہوتی ہے وہ خود بنائی ہوئی حدیث, اسے کہتے ہیں موضوع حدیث, فیبریکیٹڈ. جو مجھے ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. بالکل ہے ہی نہیں حدیث یہ, ٹھیک ہے. پھر سیدنا طاؤس رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں کوا جو ہے وہ کائیں کائیں کرتا گزر گیا. یہ سن کر ان کا جو ساتھی تھا نا, جو سفر کا ساتھی تھا, وہ بول اٹھا خیر ہو, بھلائی جسے ہم کہتے ہیں اللہ خیر ہی کرے. اتنا ہی بس کہا تو وہ فوراً کہنے لگے طاؤس کہ اس میں کون سی بھلائی ہے. پھر کہا میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ سفر کا ساتھی بنانا بھی اسے گوارا نہیں کیا. جب آپ کے انسان اپنی دوست کے دین پہ ہوتا ہے نا, جب آپ کے ساتھی کسی آئیڈیالوجی پہ ہوتے ہیں نا, وہ آپ پہ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ساسیں کچھ وہم و توہمات کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ علم بھی اتنا نہیں ہوتا. پرانے وقتوں کی باتیں سنی ہوتی ہیں بہت زیادہ, ہم نے تو وہ نہیں سنی جو انہوں نے سنی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, بہت محبت سے تمیز سے انہیں بتائیں کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی ضرر تکلیف ہمیں نہیں پہنچے گی, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچے گی. اگر اللہ چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. وہم نہیں کرتے. وہم کرنے کا کیا مطلب ہے, یہ انہیں پیار سے سمجھائیں کہ وہم کرنے کا مطلب ہے ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کسی اور چیز پہ بھروسہ ہے. کسی نہ کسی چیز کے بھروسے ہی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو کسی اور چیز پہ بھروسہ ہے, اور کسی پر بھروسے کا مطلب ہے شرک. تو پھر ان کو سمجھائیں کہ یہ کس طرح یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شرک تک لے جاتی ہیں. ان کو سمجھائیں محبت سے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی جہاں سب سوتے رہ گئے تھے, کسی نے نماز نہیں پڑھی, یعنی کہ انہوں نے سمجھا کہ اس جگہ میں بے برکتی ہے. لیکن کسی جگہ میں نحوست نہیں ہوتی, وہ وہاں کے لوگوں کی وجہ سے اس جگہ پہ برکت نازل ہونا بند ہو جاتی ہے. پھر اس سواری سے اترا ہے جس پر لعنت کی گئی. یہ ہمیں سیرہ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. ہاں, نظر بد کی حقیقت ہے, نظر بد کی حقیقت ہے, لیکن اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. کون سی دعائیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو یہی دعا پڑھتے تھے نا. وہ اوعیذو کا مطلب ہے تم دونوں کو دیا میں نے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل, وہ اس طرح ہے مطلب کہ کوئی مشکل ہے تو کیا کیا کہنا چاہیے. یہ جو الٹے سیدھے آج کل رواج چل نکلے ہیں, ایول آئی, وہ یہ نظر بد سے بچنے کے لیے وہ کوئی ایک آنکھ کی تصویر لوگ گھروں میں لٹکا لیتے ہیں. مسلم عرب ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے, اور بلیو کیا ہے کہ مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا اس سے. یہ دجالی آنکھ بنا رکھی ہے, یہ لٹکا لی تو لوگوں کی نظر نہیں ہمیں لگے گی. یہ آنکھ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے گی, لوگ اس کو دیکھیں گے, ہم نظر سے بچ جائیں گے. یہ بھی شرک ہے. وہ ایک آنکھ کی تصویر پہ آپ اپنا سارا جو ہے توکل لے آئے ہیں. بہت مشکل کوئی کام لگ رہا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھا؟ جب غزوہ بدر میں 1000 کا مقابلہ کس سے تھا؟ مسلمان کتنے تھے؟ 313. تو یہ دعائیں ہیں, یہ ہمیں یہ پڑھنی ہے. ہمیں یہ کوے چیلیں اور الوؤں کی آوازوں پر نہیں جانا. موسیٰ علیہ السلام کے جب پیچھے فرعون تھا, آگے جو سمندر تھا, اور جو بنی اسرائیل تھی وہ تو ڈر گئی کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونے لگا, اب تو ہم بس مر گئے. تو کیا کہا؟ کلا, ہرگز نہیں, انما یا ربی سیہدینی, بے شک میرا رب عنقریب مجھے ہدایت دے گا, مجھے راستہ دکھائے گا. اور پھر کیا ہوا؟ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. صبح شام کے اذکار جو ہیں, جو مسنون دعائیں ہیں, بہت بار آپ کو بتائی گئیں کہ صبح 7 بار اور شام کو 7 بار پڑھیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ جو پڑھ لیتا ہے, جو صبح پڑھ لے گا, شام تک کے کاموں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہو جائیں گے. جو شام کو پڑھ لیتا ہے, صبح تک کے کاموں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے.
یعنی آپ کے معاون اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے، تو آپ کو کس چیز کی اور معاونت چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ بن ابن ابو سفیان، یعنی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اب اس کو غور سے سنیں اور اس کا ترجمہ غور سے سنیے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، وہ واحد ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، تمام بادشاہت اس کے لیے ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روک، کوئی منع کرنے سے ہے نا، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو جب انسان کے اندر یہ توکل ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی اگر اللہ نے عذاب میں ڈال دیا نا تو کوئی دولت بچا نہیں سکے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے بچانے کا ارادہ کر لیا تو کوئی مصیبت میں ڈال نہیں سکے گا، تو پھر یہ وہم سارے دل سے نکل جائیں گے، یہ انسان بے خوف ہو جائے گا۔ دین، اللہ پر توکل، سنت پر عمل انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ ہم نے عاتقہ بنت زید کے بارے میں پچھلی تفاسیر میں پڑھا ہے، تو ان کے بارے میں نے کیا بتایا تھا کہ ان کی رضی اللہ عنہا ان کی 4 شادیاں تھیں۔ پہلی عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، دوسری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، تیسری زبیر ابن العوام، چوتھی حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے۔ تو 4 شہداء، لیکن جب وہ جو 3 شادیاں جب ان کی ہو گئیں اور وہ شہید تھے تینوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ اسپیشلی جب کیونکہ تیسری بار تو زبیر ابن العوام کے بعد حضرت علی نے بھی انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے یہی کہہ کے انہیں انکار کیا تھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ جلد رخصت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی امت کو ضرورت ہے۔ لیکن حضرت علی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ کسی نے شہید ہونا ہے تو وہ عاتقہ سے نکاح کر لیں، حالانکہ پھر بھی وہ شہید ہی ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ اس معاشرے میں حضرت عاتقہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی گئی کہ بس جو شادی کر لے گا وہ تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ضرور ہے، مگر یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام یہ سب نہیں سکھاتا۔ یہ توہم پرستیاں ہمارے اندر جو ہیں، یہ ہم میں کہاں سے آئیں یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ پہلے تو کچھ عرب جاہلیت سے وہی جو چلی آ رہی تھی وہ رہیں، اور کچھ جو ہم بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو کچھ ان میں توہم پرستی تھی وہ ہم میں آئی۔ لیکن اسلام کا توہم پرستی اور وہموں سے اور برا گمان رکھنے سے اور بدفالیں لینے سے، فال گری سے، کہانت سے، ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ نظر بد کی حقیقت ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ نظر بد کی حقیقت ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کا علاج بھی دین پر کیا جا سکتا ہے۔ خود ساختہ کوئی طریقے آزمائے نہیں جا سکتے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تہمات سے نکالے تاکہ ہماری جو انرجیز ہیں وہ پروڈکٹیو کاموں میں لگ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے اور دین کا کام کرنے کے قابل بنا لے، اور ان تہمات سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم دین کا کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ لیکچر، اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ وہموں سے نکلیں اور اپنی انرجیز کو یوز کریں اللہ کے راستے میں۔ جو جو وہم سے نکلے گا اور جو جو کسی نیکی کی طرف جائے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو جائے گا۔ تو ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ جو کہانتیں ہیں اور یہ جو شگون لینا ہے یہ ہمارے معاشرے سے اس کا سد باب ہو، ہم اس سے آزاد ہوں، ان فضول فکروں سے آزاد ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر
وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.